السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، ٹی وی نیوز رپورٹنگ اینڈ پروڈکشن کے ایک اور لیکچر کے ساتھ میں ہوں زہر احمد۔ اس سے پہلے کہ آج کا جو ہم لیکچر ہے جس میں ہم کیمرہ ورک کے بارے میں ڈسکس کریں گے وہ ہم شروع کریں گزشتہ سے پیوستہ ہم تھوڑی سی بات کرتے چلیں جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں جو آخری بات کی تھی میک اپ کے حوالے سے۔ تو آج کیمرہ ورک سے پہلے تھوڑی سی بات ہم میک اپ کے حوالے سے کریں گے۔ میک اپ plays an important role, either it is news reporting or any other program production۔ اس میں میک اپ کا بہت زیادہ رول ہے کیونکہ آپ کے جو آرٹسٹ ہیں، آپ کے جو نیوز کاسٹر ہیں، آپ کے جو ٹیلنٹ ہیں، وٹس ایور پرفارمنس دے ہیو، وٹ کائنڈ آف کریکٹر دے آر گوئنگ ٹو پرفارم، جو بھی ہے اس کے حوالے سے ان کا میک اپ بہت ضروری ہے۔ میک اپ میں کن چیزوں کو آپ مد نظر رکھتے ہیں؟ کیونکہ گیٹ اپ جو آپ کا ہے اس کے لیے تو وارڈروب ہے، آپ کی ڈریسنگ ہے، لیکن فیس از ویری امپورٹنٹ۔ اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ فیس از پاسپورٹ ٹو دی سوسائٹی۔ فیس جو ہے آپ کا ریپرزینٹیو ہے، وٹ یو آر ان پرسن دیٹ ڈپکٹس فرام یور فیس۔ اب اس فیس میں کون کون سی اہم چیزیں میک اپ کے پوائنٹ آف ویو سے 8-10 کے قریب یہ چیزیں ہیں جن کا آپ اور آپ کا جو میک اپ آرٹسٹ ہے وہ خیال کرتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کے بال جو ہیں وہ آپ نے دیکھنے ہیں کہ آپ کے جو آرٹسٹ کے بال ہیں وہ ڈرائی لک تو نہیں دے رہے، وہ زیادہ تھن تو نہیں ہے۔ اگر دی آرٹسٹ از بالڈ، سو اف ایٹ آل یو آر گوئنگ ٹو یوز دا وگ اور ناٹ۔ پہلا امپورٹنٹ جو پوائنٹ ہے وہ ہے آپ کے بال۔ اس کے بعد آپ کا آتا ہے فور ہیڈ، اور عام طور پہ جو شائن ہوتی ہے ایک تو نوز پہ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور دوسرا جو آپ کے پسینے کی وجہ سے آپ کو شائن آپ کی آتی ہے وہ آپ کے فور ہیڈ پر سب سے زیادہ آتی ہے۔ تو آپ نے یہ چیز بھی دیکھنی ہے کہ میک اپ کے دوران کہاں زیادہ شائن جو ہے وہ آ سکتی ہے۔ اگر آپ کو پسینہ آ رہا ہے تب بھی تو آپ نے فور ہیڈ پہ بھی جو ہے اپنے میک اپ آرٹسٹ کو کہنا ہے کہ دے شوڈ فوکس۔ دین کمس دی آئی بروز آپ کی جو ہیں وہ پراپر ہونی چاہیے، ویل ان شیپ، تاکہ یہ جو ڈرائی لک یا کیجول لک نہ دے رہی ہوں، آپ نے ان کو پراپرلی فارم کرنا ہے۔ اسپیشلی فیمیل آرٹسٹ جو ہیں دے ایز پر دیئر کریکٹر، ایز پر their scene, they have to do it well. Then comes nose. I've already talked about it کہ سب سے زیادہ شائن جو آپ کی ہوتی ہے وہ آپ کے نوز پر ہوتی ہے۔ تو آپ نے میک اپ کے دوران نوز اور نوز کی کنٹورنگ بھی ہوتی ہے۔ کچھ آپ کے جو آرٹسٹ ہیں، جو پرفارمرس ہیں، دے میں ہیو ان کی جو نوز ہے وہ اتنی جو شارپ نوز اگر نہیں ہے تو میک اپ میں آپ کے پاس پروویژنس ہے کہ آپ اس کی نوز کی جو رج ہے وہ ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ آپ جیسے باقی فیس کی کنٹورنگ کر رہے ہیں، آپ نوز کی بھی کنٹورنگ کر کے اسی جو آپ کے جو آرٹسٹ ہے اس کی ناک کو آپ بہتر شکل میں پیش کر سکتے ہیں۔ دین کمس دی لپس، اور جہاں پر فیمیل آرٹسٹ لپسٹک چوز کرتی ہیں وہاں پر ہمارے میل آرٹسٹ بھی ہیں، وہ بھی لپسٹک کا استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ لپسٹک جو ہم عام زندگی میں استعمال کرتے ہیں وہ کیمرہ میں اس کا کلر یا تو بہت زیادہ ڈارک نظر آتا ہے یا بہت لائٹ نظر آتا ہے۔ تو اس لیے ٹی وی کی میک اپ کے حوالے سے میک اپ آرٹسٹ جو ہیں دے نو بیٹر دیٹ وٹ کائنڈ آف کلر شوڈ سوٹ اے میل اور فیمیل آرٹسٹ۔ اگین باقی جو چیزیں ہیں ان میں آپ کی نیک کے حوالے سے اور آپ کی جو ایج لائنس ہیں، جھریاں اگر فیس پر ہیں اور وہ بھی آپ کو جو ہے شو کرنی ہوتی ہیں، اس کیس میں اگر آپ ینگ ٹو اولڈ کوئی کریکٹر کروا رہے ہیں۔ ادروائز جو آپ کی جو سینئر ایکٹرس ہیں ان کے میک اپ کے دوران بھی آپ کو خیال رکھنا ہوتا ہے کہ یو ہیو ٹو ہائڈ دیئر ایج لائنس۔ اچھا، جہاں تک میل آرٹسٹ کی بات ہے ان میں ایک اور کہ ڈسپائٹ شیو دیئر ہیئر لائنز آر ویزیبل، تو تب بھی آپ نے اس میک اپ میں آپ نے خیال کرنا ہے کہ یہ ہیئر لائنس جو ہیں ان کی وہ شوڈ ناٹ بی ویزیبل اور یہ مرج ہو رہی ہوں آپ کی اسکن کلر کے ساتھ۔ ون مور امپورٹنٹ تھنگ، دوز آر یور ایئرس۔ اور میک اپ میں جہاں پر آپ کے ہاتھوں کا میک اپ ہوتا ہے وہاں پر آپ نے یہ بھی نوٹ کرنا ہے کہ آپ کے جو ایئرز ہیں دیئر کلر میچز دی ریسٹ آف دی اسکن، اینڈ سیم از دی کیس آف ہینڈ۔ تو یہ باتیں تھیں میک اپ کے حوالے سے، اور اب ہم آگے چلتے ہیں اپنے لیکچر کو لے کر اور ہم بات کریں گے کیمرہ ورک کی۔ کیمرہ کیا ہے؟ بنیادی طور پر انسانی آنکھ جس طرح کام کرتی ہے آپ کا کیمرہ بھی اسی طرح کام کرتا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے بھی آپ کی انسانی آنکھ ہے جو ویژولائز کر رہی ہے۔ ڈائریکٹر جو ہے وہ ایک سین کو ویژولائز کر رہا ہے، جو آپ کا اسکرپٹ رائٹر ہے اس نے لکھا، اگین اس کی بھی اپنی ایک قوت متخیلہ تھی، اس نے سوچا
اس کے بعد ایک ڈائریکٹر ہے, اس نے اس آئیڈیا کو کنسیو کیا. ناؤ دی امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ ہاؤ دیٹ شاٹ, دیٹ فریم اور وہ سین ریکارڈ کیا جاتا ہے. ناؤ تھنگ از ٹیکنیکل, پریویسلی اٹ واز آن پیپر. جب ایک سین کریٹ کیا گیا, ایک جو ہے پراپر ایپیسوڈ کے حوالے سے اگر کسی نے کچھ لکھا, یو کین ہیو ہنڈریڈز آف ورڈس, آپ کا کریکٹرز بہت زیادہ بول رہا ہے. آپ لکھنے کے دوران کافی سارے ایلیمنٹس آپ سامنے رکھتے ہیں کہ جذبات نگاری مینس یو ہیو ٹو رائٹ ڈاؤن وٹ آل آر دی ایموشنز آف دی کریکٹرس. دین منظر نگاری, آپ نے بتانا ہے کہ آپ کا جو کریکٹر ہے وہ کس لوکیل میں موجود ہے, وٹ از دی لوکیشن. اور اس کے بعد مکالمہ نگاری, اگر ایک سے زائد کریکٹر ہیں, اور ڈیفینیٹلی ونس یو آر ہیونگ اے ڈراما سو دیر آر مینی کریکٹرس, تو آپ ان میں مکالمہ ان میں کیا ہو رہا ہے. اور ایک چیز جو بہت زیادہ اہم ہے اس میں وہ ہے حقیقت نگاری, جس کی بات ہم پہلے بھی کرتے رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ آپ جو کچھ اسکرین پر دکھا رہے ہیں اٹ شوڈ بی کلوز ٹو ریئلٹی, اور پیپل ول اونلی میک بلیو فار دیٹ جو چیزیں ان کے فیلڈ آف ایکسپیرئنس یا ان کے فریم آف ریفرنس میں ہوں گی, تبھی وہ خود کو ایک جو ناظر ہے, ایک جو ویور ہے, وہ اسکرین پر ہونے والے کسی بھی ایکشن سے, کسی بھی ایکٹیویٹی سے وہ خود کو ریلیٹ کر سکتا ہے. دین ڈیفینیٹلی ہیومن انٹرسٹ ول انکریز, اس میں کانفلکٹ ہے, پھر سسپینس ہے, تھرل ہے, تو دیز آل آر دی ایلیمنٹس. لیکن آپ کا اسکرپٹ بہت اچھا, جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ پروڈکشن جو ہے یہ امپورٹنٹ ہے, کہ ایک اچھا اسکرپٹ جو ہوتا ہے اور اسے آپ اچھی طریقے سے آپ اگر شوٹ نہیں کر پائے ہیں, آپ اس کو پراپرلی ریکارڈ نہیں کر پائے ہیں, تو یو کین اسپوائل آ گڈ اسکرپٹ. اور ادروائز کیونکہ ٹی وی ویژول میڈیم ہے, اس میں ریڈیو میں تو آپ کیا صرف آواز سن رہے ہوتے ہیں, تو ٹیلی ویژن میں جہاں سائٹ ہے وہاں ساؤنڈ بھی ہے, جہاں آپ دیکھ رہے ہیں وہاں آپ سن بھی رہے ہیں. اور بسا اوقات آپ ریڈنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ جب آپ ایک نیوز بلیٹن سن رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو کچھ انفارمیشن جو ہے وہ اسکرین پر سپر امپوز بھی نظر آتی ہے, کچھ ٹکر کی شکل میں چل رہی ہے, اور کوئی بریکنگ نیوز اگر ہے, کوئی اہم خبر ہے, فوری خبر ہے, تو وہ آپ کو پڑھنے کا موقع بھی ملتا ہے. تو اس میں آپ کی انوالومنٹ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے, آپ دیکھ رہے ہیں, آپ سن رہے ہیں, آپ پڑھ بھی رہے ہیں. تو اس حوالے سے دیر آر ٹو تھنگس ان اٹ. ایک طرف تو اٹینشن ڈائیورٹ بھی ہو رہی ہے ایک ویور کی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کو ویرائٹی دینی ہے, اس کی اٹینشن قائم بھی رکھنی ہے. جیسے ہم ریڈیو میں بات کرتے ہیں تو ریڈیو کا لسنر وہ فوکسڈ ہوتا ہے, کیونکہ وہ ایک ہی اپنی جو ہے سینس یوز کر رہا ہے اور ہی ہیز ٹو لسن. یہاں پر آپ کے پاس ویرائٹی ہے, سو اگین یو کین یوٹیلائز یور گڈ فریمنگ. جتنی اچھی آپ کی جو ہے پلاننگ ہوگی, جتنا اچھا آپ اسے ایگزیکیوٹ کریں گے, اتنی اچھی پروڈکٹ آپ کی اسکرین پر آئے گی. اچھا, اب یہ سارا سلسلہ ہوتا کیسے ہے, اور ایک پروڈیوسر کا ایک کیمرہ مین سے کیا کوآرڈینیشن ہوتا ہے, اس کیمرہ ورک کو ایگزیکیوٹ کیسے کرتے ہیں, آئیے اب ہم اس پہ بات کرتے ہیں. آپ آؤٹ ڈور اگر ریکارڈنگ کر رہے ہیں, سنگل کیمرہ ہے, تب تو آپ کا ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہے آپ کے کیمرہ مین سے, بیکاز ہی از بیہائنڈ دا کیمرہ, اور آپ اسے ڈائریکٹ کر رہے ہیں. سو اینی لینگویج, اینی ایکسپریشنز اور اینی سائنس یو کین میک, آپ بات کر سکتے ہیں, اور ریکارڈنگ سے پہلے آپ انہیں سمجھا سکتے ہیں کسی بھی سین سے متعلق. اچھا, اب اگر آپ اسٹوڈیوز میں ہیں تو اسٹوڈیوز میں عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ یو آر آن ون سائٹ, جو پینل ہے, اور اس پینل پر آپ کے ساتھ 2-3 لوگ اس پینل پہ موجود ہیں. ایک طرف آپ کے پاس کیمرہ کنٹرول یونٹ ہے, جسے ایک انجینئر جو ہے وہ کنٹرول کر رہا ہے, اور وہ ویو فارم میں آپ کی جو تمام کیمراز کا جو آپ کا آؤٹ پٹ ہے, جو ریزلٹ ہے, وہ اسے چیک کر رہا ہے اور اس کی کوالٹی کو وہ مینٹین کر رہا ہے. اور اگر ان کیمرہ کے جو کلرز ہیں ان کیمرہ کی کمپیٹیبلٹی یا ان میں میچنگ نہیں ہے, تو اگین ہی اور شی انفارمس, دین یو آر آن دا پینل, آپ پینل پر موجود ہیں, کیونکہ آپ نے 3 کیمراز یا ملٹیپل کیمراز جتنے بھی آپ یوز کر رہے ہیں, آپ ان کی سوئچنگ بھی کر رہے ہیں. آپ کے ساتھ ایک آدمی آڈیو کنسول پر موجود ہے, آپ کے جتنے بھی کریکٹرز ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں جن کے ووکلز شامل ہونے ہیں اس پروگرام میں,
جنہوں نے بات کرنی ہے. دیر کین بی میوٹ کریکٹرز ایز ویل, کہ ایک شخص آیا ہے اور وہ گزر کر چلا گیا ہے, ایک شخص آیا ہے جو صرف سین میں اس کی شمولیت ہے, بٹ ہی اور شی ہیز نو ڈائلاگ, اٹ از کالڈ اے میوٹ کریکٹر, کہ جس نے خاموشی سے اپنا کردار نبھایا اور چل دیا. لیکن تمام وہ آپ کے کریکٹرز جنہوں نے بات کرنی ہے ان کے مائکس کا, ان کے آڈیو کا کنٹرول آڈیو کنسول پر موجود ہے. اور جب آپ ریکارڈنگ کر رہے ہیں, یو نیڈ اے ریکارڈنگ انجینئر ایز ویل. ان تمام کیمراز کا رزلٹ آپ کے پینل پر, مانیٹرس پر آ رہا ہے, اینڈ یو نو دس از کیمرہ 1, کیمرہ 2, کیمرہ 3, اور سوئچر پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی انگلیاں تیزی سے حرکت کر رہی ہیں, اور آپ کو جو بھی ریکوائرڈ شاٹ ہے وہ آپ لے رہے ہیں, اور آپ اس میں جو ہے اس کو ریکارڈ کرتے جا رہے ہیں, اور فائنل آؤٹ پٹ جو ہے وہ آپ کی ریکارڈنگ میں جا رہی ہے. اب پینل پر بیٹھے ہوئے پروڈیوسر نے کیا کچھ کوآرڈینیٹ کرنا ہوتا ہے. اٹ از اگین چیلنجنگ جاب, کیونکہ ایک پروڈیوسر ہونے کے ناطے آپ پوری ٹیم کو ساتھ لے کر چل رہے ہوتے ہیں. اب اسٹوڈیو میں جب ریکارڈنگ آپ کر رہے ہیں تو وٹ از دی سورس آف کمیونیکیشن. جب آپ سنگل کیمرہ آؤٹ ڈور ریکارڈنگ کر رہے تھے تب تو آپ کا ڈائریکٹ کمیونیکیشن تھا, اور آپ نے بات کیا, اس کے بعد آپ نے سائلنس, اور سائلنس کے بعد آپ نے وہ سین ریکارڈ کیا. اگین یو کین ہیو اینی ڈسکشن بیکاز یو کین ایزیلی انٹریکٹ. یہاں ہم تھوڑا سا میکینیکل جو ہے چیزیں استعمال کرتے ہیں. آپ کے پاس 3 چیزیں ہوتی ہیں ایک پروڈیوسر کے پاس اسٹوڈیو میں رابطہ کرنے کے لیے 3 مختلف لوگوں سے, اور وہ کون کون ہے؟ دی موسٹ امپورٹنٹ, دی پروڈیوسر از پٹنگ آن اے ہیڈ فون جس میں آپ کا ایئر پیس بھی ہے, جہاں سے آپ اپنے کیمرہ مین کی آواز سن سکتے ہیں, اور اس میں مائک بھی اویلیبل ہے, اور اس مائک سے آپ بات کر رہے ہیں, اور آپ کی آواز صرف اور صرف کیمرہ مین ہی سن رہے ہیں. باقی اسٹوڈیو کے لوگ وہ آواز سننے سے قاصر ہیں, وہ نہیں سنتے, کیونکہ جو آپ نے ڈائریکشن دینی ہے وہ سین کے دوران بھی دینی ہے. اگر آپ کی آواز لاؤڈ ہے تو ڈیفینیٹلی وہ امپیکٹ جو ہے ساؤنڈ کا وہ آپ کے اس سین پر بھی اثر ڈالے گا. تو اس وجہ سے یہ جو کمیونیکیشن ہوتی ہے یہ پروڈیوسر اور کیمرہ مین کے درمیان تھرو ہیڈ فونز ہوتی ہے. اینڈ سیم از اے کیس, آپ کے جو کیمرہ مین ہیں دے آر آلسو پٹنگ آن دی ہیڈ فون, اور اس کی مدد سے وہ کیا کرتے ہیں, وہ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں. اب ایک تو یہ ہو گیا آپ نے کیمرہ مین سے کس طرح رابطہ کرنا ہے, کس طرح بات کرنی ہے. آپ نے ڈیٹیل ورک پہلے کیا ہے, آپ نے ان کے ساتھ ڈسکشن بھی کی ہے, آپ نے ان کے ساتھ جب ریہرسل کا وقت آیا پہلے آپ نے ڈرائی ریہرسل کی جس کے اندر کیمراز آن نہیں کرائے گئے تھے, آپ نے اس کے بعد CR بھی کی ہے. CR از کیمرہ ریہرسل, اور کیمرہ ریہرسل میں ایک کیمرہ مین کو بھی موقع ملتا ہے کہ اس سے اپنی مووز, اپنے جتنے بھی جو کیمرہ موومنٹس ہیں وہ ایک دفعہ ریہرس کر لیتا ہے, تاکہ ریکارڈنگ کے لیے بعد میں کمیونیکیشن تو آلریڈی ہے بٹ تھنگس آر پری ڈیسائیڈڈ کہ جی آپ نے اس سین کے بعد کیمرہ یہاں موو کرنا ہے, آپ نے ٹریک کروانا ہے, آپ نے پین کروانا ہے. جو بھی ان کے جارگنس ہیں, جو بھی ان کی پروڈکشن گرامر ہے, اس کی بھی آج ہم بات کریں گے کہ وہ کون کون سی اصطلاحات ہیں جو پروڈیوسر اور کیمرہ مین کے درمیان کمیونیکیشن کے لیے ممد و معاون ثابت ہوتی ہیں. تو ہم بات کر رہے تھے اسٹوڈیو میں کمیونیکیشن کی, ہیڈ فون فار دا کیمرہ مین. دین اف یو آر ہیونگ اے ٹاک شو, یو آر ہیونگ اے نیوز بلیٹن, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے جو کمپیئرس ہیں, اینکرز ہیں, جو آپ کے نیوز کاسٹر ہیں, دے ہیو ون ایئر پیس ان دی ایئر, اور اس کے ساتھ ایک وائر بھی ہوتی ہے, دیٹ از کالڈ ٹاک بیک. آپ کے پاس ایک اور مائک آپ کے پینل پر موجود ہے, اور اس مائک سے آپ کوئی بھی انفارمیشن اپنے جو آپ کا اینکر ہے اس سے دے سکتے ہیں. سپوز ایک ٹاک شو چل رہا ہے اور اس میں کوئی ایسا کویشچن ہے جو کمپیئر نہیں پوچھ رہا, اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت گفتگو جس دھارے پر چل رہی ہے, جس سمت میں جا رہی ہے, وہاں وہ کویشچن پوچھنا ضروری ہے, تو آپ ٹاک بیک آن کر کے, کیونکہ وہ پریس ٹو ٹاک آپ نے پریس کیا, بات کی, اور اس کے بعد آف کر دیں, تاکہ آپ کا جو کمپیئر ہے اس کی اٹینشن ڈائیورٹ نہ ہو. اگر اس ٹاک بیک سے اسے پرماننٹلی پینل پر جو کمیونیکیشن ہو رہا ہے CCU کے انجینئر سے ہو رہا ہے, ریکارڈنگ انجینئر سے ہو رہا ہے, اور ماسٹر کنٹرول روم MCR میں اگر آپ کا کوئی رابطہ چل رہا ہے, تو دیٹ کین پاسبلی کنفیوز دی اینکر. تو آپ نے جو بات کرنی ہے آپ ٹاک بیک پریس کریں, پریس کرنے کے بعد آپ اپنی بات مکمل کریں. اور اگین عام طور پہ یہ ہوتا ہے
کہ آپ کبھی بھی اپنے اینکر کو یو اوائڈ اٹ ٹل دا ٹائم دیر از سم تھنگ فسی گوئنگ آن, یو اوائڈ اٹ کہ ونس دی کمپیئر از اسپیکنگ یو شوڈ ناٹ فیڈ ہم. اور آپ اس سے بات اس وقت نہیں کریں گے, گیسٹ سے بات کر رہے ہیں تب آپ ٹاک بیک آن کیجئے, آپ اس سے بات کریں کہ جی آپ نے نیکسٹ کویشچن یہ کرنا ہے, یہ بات آپ ان سے اب پوچھیے. تو اس طرح سے آپ کا کمیونیکیشن چلتا ہے. تیسری چیز کیا ہے جو آپ اسٹوڈیو میں یوز کر رہے ہیں, وہ ہے آپ کا اسٹوڈیو مائک. اچھا, اسٹوڈیو مائک کب استعمال کرتے ہیں؟ ڈرامہ میں بھی کیا جاتا ہے, ٹاک شو میں بھی کیا جاتا ہے. ایون اسٹوڈیو مائک از اویلیبل ٹو یو جب آپ نے کوئی ڈائریکشن وہاں پر اسٹوڈیو ہینڈس میں سے کسی کو دینی ہے, کسی لائٹ مین کو, کیونکہ کیمرہ مین سے تو آپ کا رابطہ ہیڈ فون کے ذریعے آلریڈی ہے. آپ نے کوئی بھی کام ہے, کوئی اسٹوڈیو ہینڈ ہے, آپ نے کوئی چیز سیٹ میں شامل کروانی ہے, کوئی چیز ریموو کروانی ہے, کچھ جو اس کی لک میں تبدیلی آپ نے لانی ہے, کوئی چیز ایبرپٹ پڑی ہوئی ہے آپ نے اسے ایڈجسٹ کرنا ہے, تو یو ہیو اسٹوڈیو ہینڈس. آپ نے کسی کو بھی کوئی ڈائریکشن اگر دینی ہے تو وہ آپ اس اسٹوڈیو مائک سے دے سکتے ہیں. اچھا, اسٹوڈیو مائک کا ایک اور بھی اس کی یوٹیلیٹی ہے, وہ کیا ہے؟ جب آپ ٹاک شو کر رہے ہیں جس میں آڈینس انوالو ہے, جس میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ دیکھتے ہیں کہ جی گفتگو چل رہی ہے اور آڈینس کے آپ کچھ شارٹس بنانا چاہ رہے ہیں, اور آپ ان کو انسرشنس کے طور پہ اور تھوڑا سا مونوٹنی بریک کرنے کے لیے کہ کچھ لوگ بات کر رہے ہیں, کمپیئر بات کر رہے ہیں, آپ اس کو مونوٹنی بریک کرنے کے لیے ان کے بھی کچھ شارٹس لینا چاہ رہے ہیں, اور آپ کو بہت ڈل لک دے رہے ہیں. ہو سکتا ہے گفتگو ایسی ہے جس میں شاید ان کا انٹرسٹ نہیں یا انٹریکٹیو نہیں ہے, انہیں کویشچنس کرنے کا موقع نہیں دیا جا رہا. تو تب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یو کین اسٹاپ دا ریکارڈنگ, یو کین انسٹرکٹ دیم. آپ انہیں بتا سکتے ہیں کہ کس مینرزم سے, اگر کوئی بات اچھی ہوئی ہے تو ہاؤ دے کین کلیپ, اگر کوئی کویشچن ہے تو ہاؤ دے کین ریز دس کویشچن, بیکاز ریکارڈنگ کے دوران اگر کوئی آپ کے آڈینس میں سے کھڑا ہو کر بات کرنا چاہے تو وہ آپ کی ریکارڈنگ سفر ہوگی. تو یو ہیو ٹو ٹرین دیم, آپ نے انہیں گائڈ کرنا ہے کہ ہاؤ دے کین پارٹیسپیٹ, اور آپ کے پروگرام کو وہ کیسے بہتر بنائیں گے. اف دیر از لافٹر تو آپ نے اس کو بھی کیپچر کرنا ہے, اور یو نو دا مومنٹ, بیکاز آڈینس انٹریکٹیو جو پروگرامس ہوتے ہیں ان میں آڈینس کی انوالومنٹ سے پروگرام خوبصورت ہوتا ہے. عام طور پہ یہ میگزین شوز ہوتے ہیں جن میں آڈینس ہوتی ہے, ٹاک شوز میں بھی آڈینس ہوتی ہے. تو یہ 3 سورسز ہیں. آئی ریپیٹ, فرسٹ آف آل دی ہیڈ فون ود مائک ٹو کمیونیکیٹ ود دی کیمرا مین. سیکنڈلی ٹاک بیک مائک which is to communicate with the anchor or with the compere. Third is studio mic to talk to any of studio hands جو آپ کے اپنے آفیشلز ہیں یا جنرل پبلک who are involved جو آپ کے اس پروگرام کی ریکارڈنگ کے لیے موجود ہیں. تو یہ 3 سورس آف کمیونیکیشن ہیں آپ یوز کرتے ہیں انڈور ریکارڈنگ میں, اسٹوڈیو ریکارڈنگ میں. سیم از دا کیس جب آپ آؤٹ ڈور میں وہ بھی ریکارڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تو تب بھی آپ کے پاس جتنے آپ اف یو آر ہیونگ 6 کیمراز تو آپ کے تمام کیمرہ مین جو ہیں ان سے آپ بات کر سکتے ہیں اور ان سے آپ جو ہے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. اچھا, یہ تو باتیں تھیں وہ جو ہم کر رہے ہیں کہ کیمرہ مین کے ساتھ کمیونیکیشن کیا ہوتا ہے. اچھا, اب اس فزیکل چیز کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں. ٹیکنیکلی یہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اور کون کون سے شارٹس ایسے ہیں اور شارٹس کی ڈائریکشنز کیا ہیں جو ایک پروڈیوسر دیتا ہے اپنے کیمرہ مین کو اور کیمرہ مین اسے فالو کرتا ہے. ہم اس سے پہلے کہ کیمرہ کی موومنٹس پہ بات کریں, ہم تھوڑی سی بات شارٹس پر کرتے چلیں کہ شارٹس کون کون سے ہوتے ہیں. آپ ڈفرینٹ کریکٹرس کو ڈفرینٹ پروگرامس میں ڈفرینٹ اپیرنس میں آپ دیکھتے ہیں, اور ہم اس کو لیتے ہیں فرام اسمالر ٹو گریٹر. ہم ان شارٹس کو ڈسکس کرتے ہیں. سب سے جو کلوز کہہ لیں یا جس میں سب سے زیادہ آپ کو ڈیٹیل نظر آتی ہے وہ آپ کا ہوتا ہے ECU, جسے ہم کہتے ہیں ایکسٹریم کلوز اپ. کلوز اپ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی شارٹ ایسا بنا رہے ہیں, فریم ایسا بنا رہے ہیں جس میں آپ کو ایک کریکٹر کو اگر آپ روتے ہوئے دکھا رہے ہیں اور آپ اس کی آنکھ سے گرتا ہوا آنسو دکھانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو ایکسٹریم کلوز اپ بنانا پڑے گا. اس کا آپ کو اس کی آنکھوں کا انتہائی قریبی جو ہے شارٹ دکھانا پڑے گا.
جیسے بات ہم نے کی تھی کہ شارٹ ہے کیا. شارٹ از بیسیکلی دی فریم وچ یو آر واچنگ آن دی اسکرین, اور وہ ایک تصویر ہے, ایک تصویر کی ہی کنٹینیوٹی ہے. تو جس طرح آپ تصویر بناتے ہوئے چند چیزوں کا خیال رکھتے ہیں, شارٹ بناتے ہوئے بھی اس کی کمپوزیشن کا آپ کو خیال رکھنا ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ ہیڈ روم اویلیبل ہے کہ نہیں, وہ اسپیس جو کسی بھی فریم کے ٹاپ سے لے کر اور آپ کے کریکٹر کے سر تک ہوتی ہے, اسے ہیڈ روم. اگین از سائڈ روم, آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ اٹ شوڈ بی بیلنس. یور کریکٹر اف اٹ از سنگل کریکٹر تو اٹ شوڈ بی ان سینٹر. اچھا, ڈراما میں آپ اس میں ویریشن بھی دیتے ہیں کہ اٹ از ناٹ ہارڈ اینڈ فاسٹ کہ اٹ شوڈ آلویز بی ان سینٹر. اگر وہ بات کر رہا ہے کریکٹر تو تب ہم اس کا عام طور پہ اس طرح کا شاٹ بناتے ہیں. لیکن جب آپ نے لوکیل اسٹیبلش کرنی ہے تو تب ہمارے پاس ملٹیپل آپشنس ہیں, آپ ٹریک بھی کرا سکتے ہیں, آپ کرین بھی یوز کر رہے ہیں, اس کی ہم ابھی سے لیکچر میں فردر بات بھی کریں گے. تو جب آپ نے اپنے کریکٹر کی مائنیوٹ ڈیٹیل مینس ایموشنس, فیلنگس جو آپ نے دکھانی ہے, فیس میں سب سے زیادہ اسٹرانگ کون سا ایلیمنٹ ہے؟ دوز آر آئیز, بیکاز دے کیری ایکسپریشن. اور ان ایکسپریشن کو رجسٹر کرنے کے لیے, ان ایکسپریشنس کو اپنے ناظرین تک پہنچانے کے لیے یو یوز ایکسٹریم کلوز اپ. دی فیلنگ آف اینگر, دی فیلنگ آف ریجوائس, دی فیلنگ آف ونڈر. اب تمام جو ایموشنس ہیں, ہیومن ایموشنس ہیں, ان میں دی آئیز دے پلے اے وائٹل رول, اور وہ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے آپ ایکسٹریم کلوز اپ استعمال کرتے ہوئے وہ چیزیں جو آپ دکھانا چاہ رہے ہیں ناظرین کو, وہ آپ دکھا سکتے ہیں. نیکسٹ کمس دی بگ کلوز اپ, اسے ہم کہتے ہیں بی سی یو. بی سی یو اٹ اسٹارٹس فرام دی فور ہیڈ اپ ٹو دا چین. اس میں آپ کا جو کریکٹر ہے وہ اس کا کمپلیٹ فیس آتا ہے, اس کو ہم بی سی یو کہتے ہیں. اچھا, بی سی یو کے بعد جو اب یہ آپ نے یہ بھی جو ہے نا اسٹوڈینٹس آپ نے دیکھنا ہے کہ جب بھی آپ اب پروڈکشن دیکھ رہے ہیں, کوئی آپ اسکرین پر کوئی کام دیکھ رہے ہیں, تو ناؤ یو آر ناٹ اے نارمل ویور, یو ہیو ٹو چیک اٹ. آپ فالو کریں گے جو چیزیں آپ یہاں پہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں, جو چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں, آپ نے انہی چیزوں کو آبزرو بھی کرنا ہے, تب ہی آپ اچھا لرن کر سکتے ہیں. تو ایکسٹریم کلوز اپ آپ کا تھا جس میں آپ کے مائنیوٹ جو فزیکل فیچرز ہیں ان کو دکھایا گیا اور ان کے ایکسپریشنس جو ہیں وہ بتائے گئے. ناؤ کمس دی بی سی یو. بی سی یو کے بعد اگلی جو چیز ہے وہ آپ کا کلوز اپ ہے. بی سی یو میں نے بتایا کہ آپ کے فور ہیڈ سے بات سٹارٹ ہوتی ہے اور آپ کی چین تک آتی ہے, اور جب آپ اس کے بعد کلوز اپ میں آتے ہیں تو کلوز اپ از فردر ڈیٹیلڈ. اس میں آپ کا کمپلیٹ ہیڈ ود نیک, یہاں تک آپ کا جو شاٹ بنتا ہے. اور یہ زیادہ تر جو شاٹس ہیں یہ ڈرامیٹک ہیں, کیونکہ ٹاک شو میں جو ہے آپ اس طرح کے شاٹس نہیں بناتے, نیوز بلیٹن میں آپ اس طرح کے شاٹس نہیں بناتے. تو ہمارے یہاں یہ جتنے بھی ای سی یو ہے, ایکسٹریم کلوز اپ, اس کے بعد آپ کا بگ کلوز اپ, اور اس کے بعد آپ کلوز اپ, یہ عام طور پہ ڈراماز میں یوز ہوتے ہیں. کلوز اپ اور مڈ شاٹ کے درمیان ایک اور شاٹ بھی ہے جسے ہم ڈسکس کرتے چلیں, وہ ہے میڈیم کلوز اپ. جہاں ہم نے بگ کلوز اپ کی بات کی, وہاں اس کے بعد اگلا جو شاٹ آپ کو اویلیبل ہے یا آپ بنا سکتے ہیں وہ ہے میڈیم کلوز اپ. جہاں کلوز اپ میں آپ نے کمپلیٹ ہیڈ, پورا فیس آپ کا نیک تک تھا, تو آپ میڈیم کلوز اپ میں شولڈرز بھی شامل کر لیں گے, تو وہ آپ کا وہ جو وہی شاٹ ہے وہ آپ کا میڈیم کلوز اپ بن جائے گا. ٹھیک ہے, اور یہ بھی ہمارے یہاں عام طور پہ ڈراماز میں بہت زیادہ یوز ہوتا ہے, جس میں آپ کا کمپلیٹ فیس وتھ شولڈرز شامل ہوتا ہے. اور یہ تمام چیزیں آپ نے دیکھنا ہے اسکرپٹ کے حوالے سے, کریکٹر کی پرفارمنس کے حوالے سے شارٹس ڈیفائن کرنے ہیں. اور ایک اچھے ڈائریکٹر ہونے کے ناطے, ایک اچھے پروڈیوسر ہونے کے ناطے, اٹ از گڈ دیٹ اف یو آر ویل ورسڈ آن اسکرپٹ مینس یو ڈونٹ ہیو ٹو ریٹ اٹ. آپ نے یہ خود تو ادا نہیں کرنا, لیکن آپ اگر اپنے اسکرپٹ پر سینس میں آپ ساتھ ساتھ مینشن کر لیں کہ مجھے یہ ڈائلاگس, یہ گفتگو, یہ مکالمے کس شارٹ میں لکھنے ہیں. آپ نے اگر ہوم ورک اچھا کیا ہوگا, کیونکہ آپ کی ڈسکشن ہوئی کیمرہ مین سے, ہی از اگین ہیومن بینگ, تو ایک ایپیسوڈ کے اندر اگر دیر آر 13 سینس
اور 13 سینس کے اندر شارٹس کی بہت ساری ویریشن ہے. تو پاسبلی ان دی ریکارڈنگ آف 25 منٹس 30 منٹس ہی اور شی میں فارگیٹڈ. تو آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کر کے بیٹھیں اور اس کے مطابق آپ اپنے کیمرہ مین جو ہے اپنا جو آپ کا کیمرہ کرو ہے اسے گائیڈ کرتے چلیں. تو ہم بات اگلے شاٹ کی بھی کریں. ابھی ہم نے بات کی لاسٹ میڈیم کلوز اپ کی. تو میڈیم کلوز اپ جس میں شولڈرز تک آپ کا کریکٹر جو ہے وہ شامل ہوتا ہے. اور اس کے بعد ہم آتے ہیں اگلے شاٹ کی طرف جو آپ کا ہے میڈیم شاٹ, جس کو ہم شارٹ فارم میں مڈ شاٹ بھی کہہ دیتے ہیں. اور اس مڈ شاٹ میں کیا ہے, آپ کا برسٹ مینس آپ کا کمپلیٹ جو اپیرنس ہے, جو عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا فوٹوگراف جو ہوتا ہے ہمارا, فوٹوگراف بھی میڈیم شاٹ میں ہوتا ہے. اور اس میں آپ کا بیڈ لیول تک آ جاتا ہے اور آپ کی جو کمپلیٹ اپیرنس ہے, آپ نیوز کاسٹر کو دیکھتے ہیں تو دیٹ از اے مڈ شاٹ. آپ کسی کمپیئر کو دیکھ رہے ہیں, اسے آپ جب وہ بات کر رہا ہے تو آپ سے مڈ شاٹ میں دیکھتے ہیں. جب آپ کو ماسٹر شاٹ آپ بنا رہے ہیں جس میں آپ کا پورا اسٹیج آ رہا ہے, آپ کے پارٹیسپینٹ آ رہے ہیں, تو وہ آپ کا لانگ شاٹ ہو سکتا ہے. عام طور پر اس وقت آپ مجھے جو دیکھ رہے ہیں یہ بھی ایک مڈ شاٹ ہے. اور میڈیم شاٹ جس میں آپ کو میرا باڈی کا اپر ہاف وچ از ویزیبل ٹو یو. اور اس پروگرام میں جب ہم اس لیکچر کی ریکارڈنگ کرتے ہیں تو آپ کو موسٹلی میڈیم شاٹ ملتا ہے, یا آپ کو میڈیم لانگ اور لانگ شاٹ بھی ملتا ہے جب اس سیٹ پر واک ہوتی ہے. تو میڈیم شاٹ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے آپ کے نیوز میں, آپ کے کرنٹ افیئرس کے پروگرام میں, آپ کے ڈسکشن جہاں ہو رہی ہے, آپ کے کامنٹریز جو چل رہی ہیں وہ تمام کی تمام آپ کی مڈ شاٹ میں ہوتی ہیں. ایون جب آپ ڈرامہ کے اندر بھی کچھ کریکٹرز کو دکھا رہے ہیں جو ایک ڈسکشن کر رہے ہیں, بات چیت ہو رہی ہے, ان میں ڈائلاگس ہو رہے ہیں, if they are not standing they are sitting, تو again you have to resort to the medium shot, mid shot. اس کے بعد نیکسٹ شاٹ ہمارے پاس کون سا ہے, وہ ہے مڈ لانگ شاٹ. جس طرح ہم نے بات کی تھی کہ کلوز اپ اور میڈیم شاٹ کے درمیان میڈیم کلوز اپ ہے, تو اسی طرح ہمارے پاس ایک اور شاٹ ہے جو لانگ شاٹ اور میڈیم شاٹ کے درمیان ہے. یہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کسی ہم ڈے ٹو ڈے لائف میں ہم کیمرہ آپریٹ کرتے ہیں, تصاویر بناتے ہیں, اپنے جو قیمتی لمحات ہیں ان کو محفوظ کرنے کے لیے. آپ نے ایک تصویر دیکھی جس میں آپ کو تصویر میں نظر آیا کہ گھٹنوں سے نیچے لی گئی ہے لیکن اس میں شوز شامل نہیں ہیں, تو وہ ایستھیٹیکلی اچھی نہیں لگتی. کچھ ہمارے پوائنٹ آف ویوز ہیں, کچھ ہماری آئی کی اپنی ورکنگ ہے کہ آپ کسی چیز کو نامکمل دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو بری معلوم ہوتی ہے, بھلی نہیں لگتی. تو مڈ لانگ شاٹ کی جو ڈیڈ لائن ہے یا جو اس کی رینج ہے, دیٹ از فرام دی ٹاپ ہیڈ سے لے کر آپ کے نیز تک جو ہے مڈ لانگ شاٹ بنتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ایک طرح کے اسٹینڈرڈ رولز ہیں, اور جب آپ بنا رہے ہیں تو آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ یہ شارٹس کی کمپوزیشنز ہیں. جس طرح تصویر آپ بنا رہے ہیں, تصویر میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ ایک پاسپورٹ کے لیے یا ایک آئی ڈی کارڈ کے لیے تصویر بناتے ہیں تو وہ آپ کو زیادہ تر مڈ شاٹ میں یا آپ کو میڈیم کلوز شاٹ میں بنانی پڑتی ہے تاکہ آپ کی تصویر کو آسانی سے پہچانا جا سکے. اسی طرح مڈ لانگ شاٹ میں بھی آپ نیز لیول پر رہتے ہیں اور آپ وہ شاٹ بناتے ہیں, اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی موومنٹ دکھانا چاہ رہے ہیں یا کسی کریکٹر کو آپ کچھ ورکنگ کنڈیشن میں دکھانا چاہ رہے ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس ہے لانگ شاٹ. لانگ شاٹ آپ کے پرفارمر کا, آپ کے کریکٹر کا کمپلیٹ شاٹ ہے فرام ہیڈ ٹو ٹو. وہ آپ کا لانگ شاٹ ہے جس میں آپ کا کریکٹر جو ہے, جو آپ کا پرفارمر ہے, وہ کمپلیٹ آپ کو نظر آ رہا ہے. اس کا کاسٹیوم, وٹ آل دا پرسن از پٹنگ آن, کس قسم کی ڈریسنگ ہے, اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں, تب آپ یوز کرتے ہیں. اور اس کے بعد جو نیکسٹ شاٹ ہے وہ ہمارے پاس ہے ویری لانگ شاٹ. ویری لانگ شاٹ کب یوز کیا جاتا ہے؟ لانگ شاٹ کریکٹر جو ہے اس کی جو اپیرنس ہے اس کو ڈیفائن کرتا ہے, اور آپ کا جو ویری لانگ شاٹ ہے یہ آپ کے سیٹ کو ڈیفائن کرتا ہے. کیونکہ ویری لانگ شاٹ میں آپ کے ایک سے زائد کریکٹر بھی ہو سکتے ہیں, اور اس شاٹ میں آپ ان کی انوالومنٹ بھی دکھا سکتے ہیں. 3-4 لوگ ہیں, وہ بیٹھے ہوئے ہیں, بات کر رہے ہیں, اور اینی ٹائم اینی بڈی کین آسک اس میں, کیونکہ
اگر کسی کے مختصر ڈائلاگ ہیں, بات جلدی جلدی بدل رہی ہے, کریکٹرز کی انوالومنٹ زیادہ ہے, تو آپ کو سوئچنگ میں اگر آپ نے 3 کریکٹرز ہیں اور تینوں کیمراز آپ نے ان پہ فوکس کیے ہوئے اور آپ ان کی جو مومنٹ ہے اس کے بعد اس کو آپ فالو کر رہے ہیں اور اس کی سوئچنگ میں آپ کو دقت ہو رہی ہے, تو اٹس بیٹر, آلویز بیٹر کہ آپ فوری طور پہ لانگ شاٹ پہ چلے جائیں, اور لانگ شاٹ میں آپ کے تینوں کریکٹرز وہ اس میں شامل ہیں, اور وہ جو بھی بات کر رہے ہیں ان میں سے کوئی جو بات کر رہا ہے وہ آرام سے آپ اسے کیپچر کر سکتے ہیں, اس میں آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا. تو یہ ہوتا ہے ویری لانگ شاٹ. اور عام طور پہ ہم جب ڈرامہ بناتے ہیں, ڈرامہ کی اوپننگ میں جب آپ نے لوکیل رجسٹر کرنی ہوتی ہے, جس لوکیشن پر آپ موجود ہیں, تو انڈور میں ہم ویری لانگ شاٹ یا جسے ہم ماسٹر شاٹ بھی کہہ دیتے ہیں, جب آپ کو کمپلیٹ سیٹ جو ہے وہ ایکسپوز کرنا ہوتا ہے, آپ نے تمام جو آپ کی پراپرٹیز موجود ہیں اس سیٹ پر, جو چیزیں آپ نے پریزنٹ کرنی ہیں وہ موجود ہیں. اگر آپ کا ٹاک شو ہے اور ٹاک شو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے رائٹ پر کون ہے, آپ کے لیفٹ پر کون ہے, آپ کا کمپیئر کہاں ہے, اور ایون اگر آڈینس از انوالوڈ تو یو کین ہیو ماسٹر شاٹ. ماسٹر شاٹ وہ شاٹ ہے جس میں آپ کا سیٹ ایز اے ہول آ رہا ہے. اگر آپ ایک نیوز بلیٹن سنتے ہیں اور نیوز بلیٹن میں آپ نے دیکھا انٹرنیشنل نیوز ایک نیوز کاسٹر نے سنائی, اس کے بعد آپ کی نیشنل نیوز تھی وہ دوسری نیوز کاسٹر نے سنائی, اسپورٹس کے لیے اور نیوز کاسٹر ہے, اور اس کے بعد جو ہے آپ نے جو تجارتی خبریں ہیں یا اور اس کے ایگریکلچر کے حوالے سے اگر کوئی خبریں وہ آپ کے ایک اور نیوز کاسٹر نے سنائی. لیکن اوپننگ میں ان کا تعارف کراتے ہوئے یو کین یوز ماسٹر شاٹ, اٹ کین بی ویری لانگ شاٹ, اور آپ کلوزنگ کے دوران بھی ان کا ایک شاٹ یوز کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے آپ اپنے نیوز بلیٹن میں بھی ویریشن دے سکتے ہیں کہ اگر آپ کا سنگل نیوز کاسٹر ہے تب تو سنگل جو نیوز کاسٹر ہے اس کا تو مڈ شاٹ ہے اور وہ اس کے مطابق آپ چل رہے ہیں. اگر آپ کے پاس نیوز کاسٹر زیادہ ہیں اور آپ اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں کہ اس بلیٹن میں یہ لوگ انوالو ہیں, تو انٹروڈکٹری شاٹ عام طور پہ ہمارے یہاں لانگ شاٹ یا ویری لانگ شاٹ یوز کیے جاتے ہیں. اور آؤٹ ڈور میں ایک اور شاٹ بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے, وہ ایکسٹریم لانگ شاٹ. لانگ شاٹ میں آپ کو کمپلیٹ کریکٹر نظر آیا ہیڈ ٹو ٹو. ویری لانگ میں کچھ اور ڈیٹیل جس وینیو میں جن سبربز میں وہ موجود ہے وہ نظر آئی. ایکسٹریم لانگ شاٹ کب ہو سکتا ہے؟ جب آپ ایک اپنے کردار کو, کہانی کے کسی کردار کو آپ دکھا رہے ہیں, ایک کسان ہے وہ کھیت میں کام کر رہا ہے اور وہ ٹریکٹر چلا رہا ہے, تو تب آپ کو اس کھیت کو اسٹیبلش کرنے میں, اس ٹریکٹر پر اس کی ورکنگ کو رجسٹر کروانے میں آپ کو ایک ایکسٹریم لانگ شاٹ درکار ہے تاکہ وینیو اسٹیبلش ہو. کیونکہ اسٹیبلش ہونا یا رجسٹر ہونا دو ٹرمز ہم یوز کر رہے ہیں, ان کو بھی میں ڈیفائن کرتا جاؤں کہ جو چیز آپ کے فریم میں موجود ہے اور جو چیز آپ دکھانا چاہ رہے ہیں اور ناظر وہی دیکھ رہا ہے, تو اٹ مینز آپ کا پرپز سالو ہو رہا ہے, تو وہ چیز اسٹیبلش ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے ایک شارٹ میں کچھ چیزیں اسٹیبلش کرنی ہوتی ہیں نا, کچھ چیزیں دکھانا مقصود ہوتی ہیں, اور اگر وہ بیانیں ہی آپ کے ناظرین تک پہنچ رہی ہیں تو اٹ مینس دے آر بینگ رجسٹرڈ ایز ویل. یو آر گوئنگ ٹو اسٹیبلش a shot, and if the same shot is being conceived, being viewed, being watched by the viewer which you want to show, تو وہ رجسٹر بھی ہو رہا ہے, مینس کہ وہ اس کو کنسیو کر رہے ہیں, پرسیو کر رہے ہیں, اس سے وہ انفارمیشن جو آپ انہیں دینا چاہ رہے ہیں, وہ جو ڈیٹیل اپنے پروگرام سے متعلق انہیں دینا چاہ رہے ہیں وہ اس میں شامل ہے. تو یہ آپ کا ایکسٹریم لانگ شاٹ ہوتا ہے. اور ایکسٹریم لانگ شاٹ عام طور پہ ڈاکومنٹریز میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. آپ ایک ٹریولاگ بنا رہے ہیں, آپ سینک بیوٹی دکھانا چاہ رہے ہیں, یو وانٹ ٹو شو سنو کلیڈ ماؤنٹینز آر دیئر, اور آپ صحرا دکھانا چاہ رہے ہیں, لکودک صحرا ہے, ریت ہی ریت آپ دکھانا چاہتے ہیں, آپ کوئی دریا کا سین ہے وہ دکھانا چاہ رہے ہیں, آپ سرسبز جو ہیں پہاڑ بھی ہیں, ماؤنٹینز بھی ہیں, وہ ان چیزوں کو آپ دکھانا چاہ رہے ہیں, تب آپ ایکسٹریم لانگ شاٹ یوز کرتے ہیں. اور اگین دی بیسک سائنس از ہیومن آئی, بیکاز جو آپ نے شاٹ فزیکلی دیکھا اسی کو پھر آپ نے کیمرہ سے کیپچر کر کے اپنے ناظرین کو دکھانا ہے, تو آپ نے وہی چیز دیکھنی ہے کہ یو ہیو ٹو شو وٹ آل اے ہیومن آئی
can see. اچھا, اب یہ تو آپ کے کچھ شارٹس ہو گئے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شارٹس جن میں ایک سے زیادہ کریکٹرز انوالو. سمپلی یو کین سے 2 شارٹ. اگر آپ 2 کریکٹرز کو دکھا رہے ہیں ایٹ اے ٹائم دکھا رہے ہیں, 3 کیمرہ پروڈکشن میں ہم یہی کرتے ہیں کہ ہم نے ایک کریکٹر کا فرنٹل شاٹ بنایا, فرنٹل شاٹ جو سامنے سے ہے, ٹھیک ہے جی, اور پھر ہم نے دوسرے کریکٹر کا بھی فرنٹل شاٹ بنایا ہوا ہے, اور پھر ہم اسٹارٹ میں یا کلوزنگ میں ہم کہیں پہ بھی ماسٹر شاٹ پر جا کر ان دونوں کو دکھا سکتے ہیں. تو دیٹ از کالڈ 2 شاٹ. اٹ کین بی 3 شاٹ, اٹ کین بی ملٹیپل شاٹ, ایز مینی شاٹس ایز مینی کریکٹرز آر دیئر. بیسیکلی آپ کا 1 شاٹ ہے, سنگل شاٹ جسے ہم کہتے ہیں, اور آپ فوری طور پہ اپنے جو ہیڈ فون سے اپنے کیمرہ مین کو بتاتے ہیں جس کا ڈائلاگ آ رہا ہے, یا آپ کو پتہ ہے کہ یہ ڈائلاگ طویل چلنے والا ہے, وہاں پر آپ اپنے کیمرہ کو مین کو کہتے ہیں کہ جی آپ 2 شاٹ پہ تھے, دونوں کریکٹرز بات کر رہے تھے, ایک کریکٹر کی جو ورڈنگ ہے, جو اس کا مکالمہ ہے وہ اہم ہے, آپ اسے کہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا زوم ان کر کے جائیں اور اس 2 شاٹ سے ہی سنگل شاٹ بنا لیں. تو یہ آپ کا کمیونیکیشن ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے اپنے کیمرہ مین سے. تو 2 شاٹ سے 1 شاٹ پہ بھی آیا جا سکتا ہے, زوم آؤٹ کر کے آپ سنگل شاٹ سے 2 شاٹ پہ بھی آ سکتے ہیں. دس از یور اون ارینجمنٹ ہاؤ یو ہیو ٹو پریزنٹ دیٹ پرٹیکولر سین. اچھا, ان شاٹس کے علاوہ آپ نے 2 شاٹ کے علاوہ اور کون سے شاٹ ہیں؟ ایک اور شاٹ بہت زیادہ کامنلی یوز ہوتا ہے, دیٹ از ان ٹاک شو ایز ویل اینڈ دیٹ از ان ڈراما. ویری frequent shot it is, that is OTS. What is OTS? OTS is over the shoulder. Over the shoulder کس طرح؟ آپ کے 2 کریکٹرز ہیں آمنے سامنے, جب آپ اس کریکٹر کو دکھا رہے ہیں اس کا پوائنٹ آف ویو بنا کر, تو آپ شو کر رہے ہیں کہ یہ کریکٹر اس کریکٹر سے بات کر رہا ہے, تو آپ کیمرہ یہاں رکھتے ہیں, اس کے شولڈر سے آپ اس کا شاٹ بناتے ہیں, تو وہ اوور دی شولڈر ہے, تو اس کو آپ OTS کہتے ہیں. آسان لفظوں میں آپ نے فوری طور پہ اوور دی شولڈر کہنے کے بجائے آپ نے اپنے جو کیمرہ مین ہے اسے فوری طور پہ کہا جی مجھے فلاں شخص کا OTS چاہیے, ٹھیک ہے جی, کریکٹر ABC واٹ ایور از دا کیس, آپ اسے کہتے ہیں جی مجھے اس کا OTS چاہیے, اور OTS کے مقابلے میں عام طور پہ OTS ہی بنایا جاتا ہے دوسرے کیمرہ سے دوسرے کریکٹر کا, وہ بھی اوور دی شولڈر ہے. اور اس میں بھی آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے, ہم کیمرہ موومنٹس میں یہ بھی بات کریں گے کہ ایک امیجنری لائن ہوتی ہے آپ کی ایک سیٹ میں یا 2 کریکٹرز کے درمیان ایک لائن ہوتی ہے, اور آپ نے اور آپ کے کیمرہ مین نے 180 جو ایک امیجنری لائن ہے اس کو کراس نہیں کرنا ہوتا. یو ہیو ٹو ریمین ادھر آن دی ون سائڈ, آپ کے دونوں کریکٹرز ادھر ہی ہوں گے, آپ دونوں کریکٹرز اس سائڈ پر رہیں گے. وہ ایک امیجنری لائن ہے اور اٹ از ویری مچ نیچرل ایز ویل, آپ اس کو کراس نہیں کرتے. اگر آپ ٹریک کرتے ہیں دین ڈیفینیٹلی تھنگز آر ڈفرینٹ, اس میں آپ نے مکمل موو کرنا ہے اور آپ نے وہ وینیو اسٹیبلش کرنا ہے. لیکن جب آپ OTS بنا رہے ہوتے ہیں تو OTS میں یو ڈونٹ ہیو ٹو کراس دیٹ امیجنری لائن وچ از کراسنگ دی 180, یو ہیو دیٹ از اے لائن اینڈ یو ڈونٹ ہیو ٹو کراس اٹ. آپ نے دونوں کریکٹرز کو اس کے ایک طرف ہی شو کرنا ہے. اس کے بعد اگلی بات جو ہم کرتے چلیں, ہم نے مختلف شارٹس کی جہاں بات کی, 2 اور شارٹس اگین دی ماسٹر مائنڈ از ہیومن آئی. آپ نیچے بھی دیکھتے ہیں, آپ اوپر بھی دیکھتے ہیں, تو 2 اور شارٹس بنتے ہیں آپ کی اس مومنٹ کی وجہ سے. وہ ہیں لو اینگل شاٹ اور ہائی اینگل شاٹ, یا جسے ہم ٹاپ اینگل شاٹ بھی کہتے ہیں. جب آپ نے دکھانا ہے ایک بچہ ہے وہ اپنے باپ سے بات کر رہا ہے اور آپ دکھا رہے ہیں, وہاں آپ کو OTS دکھانا مشکل ہے, تو آپ کیمرہ کو اس بچے کے لیول پر لے کر جاتے ہیں اور آپ اس بچے کا لو اینگل شاٹ دکھاتے ہیں کہ وہ اوپر دیکھ رہا ہے. تو آپ لو اینگل شاٹ ہوگا, وہ شاٹ نیچے سے آپ بنائیں گے اور اس کے باپ کو دکھایا جائے, اور اس کا وہ جب باپ بچے سے بات کر رہا ہے تو تب اس کا ٹاپ اینگل شاٹ ہوگا, کیونکہ وہ نیچے دیکھ رہا ہے. جب نیچے دیکھ رہا ہے تو ٹاپ اینگل شاٹ, اور جب بچہ اوپر دیکھ رہا ہے تو لو اینگل شاٹ. یہ 2 شاٹس بھی آپ یوز کرتے ہیں کب آپ نے 2 کریکٹرز ایک ڈرامہ میں دکھانے ہیں. ایک چھت پر ایک کریکٹر موجود ہے, گلی میں گزرتے ہوئے کسی کریکٹر سے اس کی بات چیت ہے, یا اپر اسٹوری سے کوئی شخص دیکھنے آیا ہے کہ گیٹ پر کون موجود ہے. تو آپ جب شاٹ بنائیں گے تو وہاں پر آپ نے دکھایا کہ ٹیرس سے گیٹ سے باہر آپ ایک شخص کو دکھا رہے ہیں جو کسی ملاقات کے لیے آیا ہے, تو آپ اسے
ٹاپ اینگل شاٹ میں دکھائیں گے کیونکہ وہ آپ کا جو کریکٹر ہے وہ نیچے دیکھ رہا ہے, ہی از آن دی ٹاپ اینگل شاٹ اس کا ہے. اب اس کے مقابلے میں یہ نہیں ہوگا کہ آپ اپنی ہی ٹیرس سے جہاں پر آپ کا ایک کریکٹر موجود ہے وہیں سے آپ شاٹ بنا رہے ہیں, اس کے پیرالل آپ کو ریسیپروکیٹ کرنا پڑے گا, آپ کو ایک لو اینگل شاٹ بھی دکھانا پڑے گا اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کہ یہ شخص نیچے کھڑے ہوئے شخص سے بات کر رہا ہے اور جو نیچے کھڑا ہوا شخص ہے وہ اوپر کھڑے ہوئے شخص سے مخاطب ہے. تو آپ کو ٹاپ اینگل شاٹ اور بیک وقت آپ کو لو اینگل شاٹ بھی دینا چاہیے, تب جو ہے آپ کا سین جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوگا. اچھا, یہ تو ہو گئے شارٹس. ایک اور بھی شاٹ ہوتا ہے جس میں آپ اپنے کریکٹرز کو فریم ان کرواتے ہیں. فریم وہی شارٹ فریم پکچر وہ آپ نے جو بنانا ہے, آپ نے ڈائریکٹرز کو اشارہ کرتے ہوئے دیکھا ہوگا, خاص طور پہ دس از دی باڈی لینگویج وچ دے ہیو, تو دے آر آلویز میکنگ اے شاٹ, دے آر آلویز ان سرچ آف اے گڈ شاٹ, اور اس میں پھر وہ ویریشن جتنی بھی ہو سکتی ہے کیمرہ مین کی مدد سے کی جا سکتی ہے. تو فریم ان ہونا یا فریم آؤٹ ہونا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک شاٹ بنا لیا, اس میں وہ بلینک شاٹ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی کریکٹر نہیں ہے اور کریکٹر نے ان ہونا ہے, اور وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں آلریڈی کچھ کریکٹر موجود ہیں. آپ نے ایک آفس کا ایک شاٹ بنایا, اس میں آپ نے ایک باس کو کام کرتے ہوئے دکھایا ہے اور اچانک ایک سب آرڈینیٹ جو ہے وہ داخل ہوتا ہے, تو اس سب آرڈینیٹ وہ آپ نے شاٹ پہلے سے اسٹیبلش کیا ہوا ہے, وہ بنایا ہوا ہے, اور اس کریکٹر نے ان ہونا ہے. کیمرہ کریکٹر کو فالو نہیں کر رہا بلکہ کریکٹر اس فریم میں شامل ہو رہا ہے, تو اس کو کہتے ہیں کریکٹر کا فریم ان ہونا. اچھا, اور اسی طرح فریم آؤٹ ہونا بھی ہے کہ فریم وہی رہے گا, شاٹ آپ کا وہی رہے گا, وہ 2 شاٹ ہے, 3 شاٹ ہے یا ماسٹر شاٹ جو آپ کا پورا سیٹ موجود ہے اس میں آپ بنا رہے ہیں, لیکن کریکٹر آئے گا, فریم ان ہوا, بات ہوئی, ایک ماتحت جو ہے وہ ایک افسر سے کس طرح بات کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اور اگر ایک نوکر ہے وہ کھانا دینے آیا ہے, ایک ماں ہے وہ اپنی بیٹی سے بات کر رہی ہے, تو فریم ان فریم آؤٹ اگین دس از دی ویریشن یو کین گیو. اور وی آلریڈی ٹاکڈ اباؤٹ اٹ کہ مووی, فلم, ٹی وی یہ سب ہے کیا, اس میں موومنٹ ہے, اینڈ موومنٹ از ٹو بی ڈن بائی دی کریکٹر اینڈ از ٹو بی فالوڈ بائی دی کیمرا. ادھر ان اے مووی, in a motion picture, either camera is moving or the character is moving. کریکٹر موو کر رہا ہے, کیمرہ فالو کر رہا ہے, اور اگر کیمرہ موو کر رہا ہے تو کریکٹر اسے فالو کر رہا ہے, فریم ان ہو رہا ہے, فریم آؤٹ ہو رہا ہے. یہ تمام چیزیں ہیں, یہ تمام شارٹس ہیں جو which is you can say related to day-to-day life. But again there is no end to it. There can be as many shots as the angles of human eye. آپ جتنی ویریشن انسانی آنکھ کے دیکھنے میں اتنی ہی آپ کیمرے کی آنکھ سے دکھا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ بیسک شارٹس کون کون سے ہیں, ان کی بات ہم نے کر لی, اور آئی ووڈ لائک ٹو ریپیٹ دیم فار یور ریویژن ایز ویل. ہم اسٹارٹ کریں گے سب سے پہلے آپ کا ECU ایکسٹریم کلوز اپ ہے, جس میں آپ نے کسی بھی کریکٹر کے جو فزیکل فیچرز آپ دکھانا چاہ رہے ہیں, آپ ایموشنز اور فیلنگز دکھانا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اگر اس کے چہرے پہ زخم ہے وہ آپ دکھانا چاہ رہے ہیں, اس کے ہاتھ میں قلم ہے تب آپ دکھانا چاہ رہے ہیں, آپ اس کو لنگڑاتے ہوئے دکھانا چاہ رہے ہیں, آپ کا کوئی بھی جو چیز ہے دستخط کرتے ہوئے آپ دکھانا چاہ رہے ہیں, تو ان تمام کیسز میں آپ ایکسٹریم کلوز اپ یوز کریں گے. ایکسٹریم کلوز اپ کے بعد ہم اگلے شاٹ کی طرف آتے ہیں, وہ ہے آپ کا بگ کلوز اپ. بگ کلوز اپ میں آپ نے فور ہیڈ سے لے کر چن تک اپنے کریکٹر کو دکھایا. بگ کلوز اپ کے بعد ہمارے پاس اگلا شاٹ وہ ہے آپ کا کلوز اپ. کلوز اپ میں آپ نے شولڈرز بھی شامل کر لیے. اس کے بعد آپ کا نیکسٹ شاٹ آیا, وہ ہے آپ کا میڈیم کلوز اپ. اس میں آپ نے فردر اس کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کیا اور آپ نے شولڈرز کے ساتھ ساتھ اس کی ہاف جو ہے باڈی بسٹ جسے ہم کہتے ہیں, آپ نے وہ بھی شو کیا. اور اس کے بعد نیکسٹ شاٹ جو ہے وہ آپ کا مڈ شاٹ ہے جو بیڈ لیول پر ہے, اور اس میں آپ کا اپر ہاف از ان دی ویو. اور میڈیم شاٹ جسے ہم نے شارٹ فارم میں مڈ شاٹ بھی کہا. مڈ شاٹ کے بعد ہم مڈ لانگ شاٹ پر گئے, اور مڈ لانگ شاٹ میں آپ نے ٹاپ ہیڈ سے لے کر نیز تک کا شاٹ بنایا. اور مڈ لانگ شاٹ کے بعد آپ لانگ شاٹ پر گئے جس میں آپ کا پورا کریکٹر ہیڈ ٹو ٹو نظر آ رہا ہے. اور اس کے بعد ہم گئے ہیں ویری لانگ شاٹ پر, جس میں آپ نے ایک کریکٹر کو مکمل اس کی جو
کے قد کے مطابق اور اس کے تھوڑی سی لوکیشن شو کی. اور ان دی کیسز آف آؤٹ ڈور کیونکہ سیٹ میں تو آپ ویری لانگ شاٹ سے زیادہ دور نہیں جا سکتے, ادروائز آپ کا سیٹ جو ہے وہ انڈر شوٹ ہوگا. مینس کہ آپ کو جو سیٹ لگا ہے اس کی ایک لمیٹیشن ہے, اس کے رائٹ پر اس کا ایک اینڈ ہے, اس کا لیفٹ پہ ایک اس کا اینڈ ہے. تو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ فلیٹس کا اینڈ نظر آ رہا ہے آپ کو, پیچھے اسٹوڈیو کی والس نظر آ رہی ہیں, تو آپ اسے کہتے ہیں کہ جی اوور شوٹ ہو رہا ہے اور آپ اسے تھوڑا سا کمپیکٹ کر لیں. تو دس از اے کمیونیکیشن وچ کیریز آن بٹوین پروڈیوسر اور جو آپ کا کیمرہ مین ہے. ویری لانگ شاٹ آپ نے ڈاکومنٹریز میں بنا لیا آپ نے, جہاں پہ لوکیلٹی تھی, جو لوکیشن تھی وہ آپ نے اسٹیبلش کرنی ہے. آپ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت کسی سبززار میں آپ کے کریکٹر موجود ہیں, آپ کسی پارک میں دکھانا چاہ رہے ہیں, آپ کسی آفس میں دکھانا چاہ رہے ہیں, آپ کسی شاپنگ ایریا میں دکھانا چاہ رہے ہیں, تو تب آپ ایکسٹریم لانگ شاٹ بھی یوز کر لیتے ہیں. آپ روڈ پر کسی گاڑی کو جاتا دکھانا چاہ رہے ہیں اور ساتھ آپ مائل سٹون بھی دکھا رہے ہیں کہ ان کی منزل کیا ہے, تب بھی آپ ایکسٹریم لانگ شاٹ کا استعمال کر سکتے ہیں. 2 شاٹ مزید ہم نے بات کی, ٹاپ اینگل شاٹ, لو اینگل شاٹ. ٹاپ اینگل شاٹ نیچے دیکھتے ہوئے, لو اینگل شاٹ اوپر دیکھتے ہوئے, یہ 2 شاٹس ہیں. پھر فریم ان ہونا اور فریم آؤٹ ہونا, کریکٹر کا ایک پرٹیکولر فریم میں آنا اور ایک پرٹیکولر فریم سے جانا, یہ تمام شاٹس. اور پھر 2 شاٹ, اور 2 شاٹ میں ایک بات میں آپ کو اور بتاتا چلوں کہ 2 شاٹ میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں جی 2 شاٹ اور BCU ہو دونوں کا, کہ آپ نے دونوں کریکٹر دکھانے ہیں اور ان کا بگ کلوز اپ دکھانا ہے. اور 2 شاٹ میں مڈ شاٹ بھی ہو سکتا ہے, 2 شاٹ میں لانگ شاٹ بھی ہو سکتا ہے. اگین جس طرح سنگل شاٹ کی مکینکس ہیں, اگین یو ہیو ٹو سے اٹ ٹو یور کیمرہ مین کہ آپ نے 2 شاٹ بنانا ہے اور دونوں کا مجھے کلوز اپ چاہیے, دونوں کا مجھے مڈ شاٹ چاہیے, دونوں مجھے لانگ شاٹ میں چاہیے. آپ نے یہ تمام باتیں جو ہیں اسے کمیونیکیٹ کرنی ہے. تو یہ تھیں شارٹس کی اقسام. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کمیونیکیشن کیمرہ مین اور پروڈیوسر کا کیسے ہوتا ہے, اور وہ کون سی ٹرمز ہیں, وہ کون سی کیمرہ مووز ہیں جن کو وہ ڈسکس کرتے ہیں اور فالو کرتے ہیں. کیمرہ موومنٹس بہت ساری ہیں کیمرہ کے حوالے سے, اور وہ ان موومنٹس کو ہم تھوڑا سا آپ کی آسانی کے لیے ان کو ہم تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کر لیتے ہیں یا ڈسٹریبیوٹ کر لیتے ہیں, ان کی ہم کیٹیگریز بنا لیتے ہیں. پہلے ہم دیکھتے ہیں کیمرہ میں لینس کی موومنٹ, جس میں صرف کیمرے کا لینس موو کر رہا ہے. کیمرہ اپنی جگہ موجود ہے, کیمرے اپنے ٹرائیپوڈ پر موجود ہے, ٹرائیپوڈ از ناٹ موونگ, کیمرہ اٹ سیلف از ناٹ موونگ, اٹ از جسٹ دی موومنٹ آف لینس. ٹھیک ہے. دوسری کیٹیگری آئے گی جس میں ہم کیمرہ موو بھی کریں گے, اور تیسری کیٹیگری آئے گی جس میں کیٹیگری میں ہم کیمرہ پیڈسٹل یا اس کے ٹرائیپوڈ کے ساتھ موو کریں گے. ان تمام چیزوں میں ہمارے پاس ویریشن ہے. اب ہم اس کی جو بیسک چیزیں ہیں وہ کیا ہیں کہ ود دی ہیلپ آف لینس یو کین زوم ان. آپ ایک کریکٹر کی طرف بڑھ رہے ہیں, آپ ایک چیز کی طرف جا رہے ہیں, آپ ویورز کو بھی ساتھ لے کر جا رہے ہیں. زوم آؤٹ میں آپ اس کریکٹر سے, اس آبجیکٹ سے دور ہوتے جا رہے ہیں, آپ پیچھے کی طرف ہٹ رہے ہیں. زوم ان لینس سے آپ کر رہے ہیں, زوم آؤٹ کر رہے ہیں, اور جو آپ کے فل فیسلٹی کیمرہ جو اسٹوڈیوز میں یوز ہوتے ہیں ان میں آپ کے رائٹ ہینڈ میں آپ کے پاس زوم ان اور زوم آؤٹ کی فیسلٹی ہوتی ہے, اینڈ ود دی جسٹ موومنٹ آف یور تھم یو کین زوم ان, یو کین زوم آؤٹ. اور آج کل ہمارے یہاں ٹرم چارج بھی استعمال ہوتی ہے, جب آپ زوم ان کر رہے ہوتے ہیں اس کے لیے ہم کہتے ہیں جی چارج کریں گے, یہ بھی اصطلاح آپ استعمال کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ لینس کی موومنٹ میں فوکس اور ڈی فوکس کا بھی بڑا استعمال ہے, اور یہ عام طور پہ جو فل فیسلٹی کیمرہ جس میں تمام پروویژنس ہوتے ہیں اس میں اسٹوڈیو میں آپ کے لیفٹ ہینڈ کے جو لیور ہے اس میں آپ کے فوکس اور ڈی فوکس کا آپشن موجود ہوتا ہے. اور فوکس ڈی فوکس کہاں یوز کیا جاتا ہے, اگین دیر آر 2 کریکٹرس, کیونکہ ڈی فوکس تو آپ یہ بھی سمجھیں گے کہ ڈی فوکس آپ کیوں کسی چیز کو دکھانا چاہ رہے ہیں. آپ دکھاتے ہیں کہ ایک پھول ہے, اس کو آپ نے دکھایا اور اس کے بعد آپ نے اسے فوکس کیا تاکہ وہ نکھر کے سامنے آیا اور وہ امپیکٹ آپ کو ملا. تو سسپینس کا ایلیمنٹ بھی بعض اوقات فوکس ڈی فوکس میں رکھا جاتا ہے. ڈرامہ میں کب استعمال ہوتا ہے, دیر آر 2 کریکٹرس, آپ نے انہیں ایڈجسٹ کیا, ان کو لوکیٹ کیا ہے فیسنگ ٹورڈز کیمرہ, اور اگر وہ کسی آپ وینیو میں دکھانا چاہ رہے ہیں کہ 2 کریکٹرز ہیں, ایک ڈرائنگ روم میں موجود ہیں اور دونوں ایک طرف فیس کر رہے ہیں. ایک کریکٹر بول رہا ہے, آپ اس کو فوکس کر رہے ہیں,
اس کریکٹر کو ڈیفوکس کر رہے ہیں. اب اس کریکٹر کے سوال یا اس کریکٹر کے ڈائلاگ کے بعد دوسرا جو کریکٹر آپ کا موجود ہے ایٹ دی بیک, اس کا ڈائلاگ آیا, اس نے بات کرنی ہے, تو آپ اس کو ڈیفوکس کر دیتے ہیں اور اسے فوکس کر دیتے ہیں تاکہ آپ کا جو ویور ہے وہ فالو کر رہا ہے. اس کا ڈائلاگ, اس کریکٹر اے کا ڈائلاگ ہے تو کریکٹر اے از فوکسڈ, شارپ امیج اس کا آ رہا ہے, اور اگر کریکٹر بی کا ڈائلاگ ہے تو کریکٹر بی از فوکسڈ, اس کا شارپ امیج آ رہا ہے. اس طرح آپ کیمرہ کے لینس کی موومنٹ سے فوکس اور ڈی فوکس یوز کرتے ہیں. یہ تو لینس کی موومنٹس آ گئیں. اب ہم دیکھتے ہیں کیمرہ جو ہے اس کی موومنٹ کیا ہوتی ہے. آپ کا جو کیمرہ ہوتا ہے یہ رائٹ جا سکتا ہے جسے ہم پین رائٹ کہتے ہیں, یہ لیفٹ جا سکتا ہے جسے ہم پین لیفٹ کہتے ہیں. دو موومنٹس اور ہیں کیمرہ کی, وہ کیا ہے, ایک ہے ٹلٹ اپ, ایک ہے ٹلٹ ڈاؤن. جیسے ہم نے ہائی اینگل اور لو اینگل شاٹ کی بات کی تو ٹلٹ اپ ٹلٹ ڈاؤن از آلسو یوزڈ. تو کیمرہ پیڈسٹل پر موجود ہے, کیمرہ اپنی فزیکل لوکیشن نہیں چینج کر رہا, آپ اسے اس کے ٹرائی پاڈ کو موو نہیں کر رہے. پہلے 4 کیسز میں آپ نے زوم ان کیا, زوم آؤٹ کیا, فوکس کیا, ڈی فوکس کیا, یہ چاروں موومنٹس آپ کے لینس کی تھی, اس میں آپ کی کیمرے کی موومنٹ نہیں تھی. اور اب جو 4 موومنٹس مزید ہیں ہمارے پاس, پین رائٹ آپ بتا رہے ہیں اپنے دکھا رہے ہیں کہ کریکٹر آپ کو موو کر کے جا رہا ہے تو آپ اس میں فالو کرنا ہے, آپ اسے کہتے ہیں کیمرہ مین کو جی رائٹ پین کریں گے, لیفٹ پین کریں گے, ٹلٹ اپ کریں گے, ٹلٹ ڈاؤن کریں گے. جب آپ کا ایک کریکٹر بیٹھا ہوا ہے اور اس نے اٹھنا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ نے تھوڑا سا ٹلٹ اپ کرنا ہے. جب وہ کریکٹر چل کر آ رہا ہے اور بیٹھ رہا ہے, پہلے آپ پین کرتے آ رہے ہیں, آپ اسے اس کریکٹر کو فالو کر رہے ہیں, اور پھر جب وہ بیٹھ رہا ہے تو آپ اسے بیٹھتے ہوئے آپ اس کو ٹل ڈاؤن کر رہے ہیں. اور 4 مومنٹس اور ہیں, وہ ہیں کیمرہ کی موومنٹ, فزیکل موومنٹ جس میں کیمرہ جو ہے وہ اپنی جگہ بھی چھوڑتا ہے. وہ کون کون سی موومنٹس ہیں آپ کے پاس ہے؟ ٹریک رائٹ, کیمرہ نے پین رائٹ کیا تھا اور کیمرہ اگر اپنے پیڈسٹل کے ساتھ اپنے ٹرائی پاڈ کے ساتھ موو کر رہا ہے تو دیٹ از ٹریک رائٹ, اور ٹریک لیفٹ. اور باقی 2 ٹرمز کون سی ہیں؟ ڈالے ان جب آپ آبجیکٹ کی طرف جا رہے ہیں, ڈالی آؤٹ جب آپ باہر جا رہے ہیں. اس کے لیے 2 ٹرمز اور بھی یوز ہوتی ہیں, اسے ہم ٹرک ان ٹرک آؤٹ بھی کہتے ہیں. رائٹ کی موومنٹ کو ٹریک رائٹ, لیفٹ کی موومنٹ کو ٹریک لیفٹ. آبجیکٹ کے کلوز آنے کے لیے اب آپ لینس سے کلوز نہیں آ رہے, آپ کیمرہ ہی موو کر رہے ہیں, اور اس صورت میں جب آپ نے شو کرنا ہوتا ہے کہ آپ اپنے ناظرین کو کسی مقام پر خود لے کر جانا چاہ رہے ہیں. زوم ان میں آپ دکھاتے ہیں کہ کوئی اہم بات ہو رہی ہے اور آپ اسے کلوزلی ان کا پوائنٹ آف ویو, ان کی اٹینشن بڑھانا چاہتے ہیں, تو یہ ڈیمانڈ آپ کی ہوتی ہے کہ آپ کو کون کون سے شاٹ چاہیے. تو یہ تمام ویریشن ہوتی ہے اور یہ ٹرمز ہوتی ہیں جو آپ یوز کرتے ہیں اپنے کیمرہ مین سے گفتگو کے دوران, اور گفتگو ہوتی ہے اسی ہیڈ فون اور مائک کے ذریعے جو آپ نے بھی جو ہے وہ سر پر پہنا ہوا ہے اور آپ کے کیمرہ مین نے بھی, اور اس کے ساتھ ہی ان کا کمیونیکیشن چلتا ہے. I just revise these all 12 terms. First is zoom in. آپ لینس کی مدد سے آپ کریکٹر کسی آبجیکٹ کے قریب پہنچ رہے ہیں. زوم آؤٹ آپ اس سے پرے ہٹ رہے ہیں, پیچھے کی طرف آ رہے ہیں, آپ فوکس کر رہے ہیں, آپ ڈی فوکس کر رہے ہیں. یہ 4 جو ٹرمز ہیں ہمارے پاس یہ آپ کے لینس کی موومنٹس کی آ گئیں. اس کے بعد آپ کی کیمرہ کی پین رائٹ, پین لیفٹ, ٹلٹ ڈاؤن اور ٹلٹ اپ, اور اس کے بعد ٹریک رائٹ جب پورا کیمرہ مکمل چل رہا ہے, اور ٹریک لیفٹ, اور اس کے بعد آپ کے پاس ڈالے ان ڈالے آؤٹ ہے. 2 چیزیں اور آخر میں بات کرتا چلوں, وہ بھی استعمال ہو رہی ہیں آج کل. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو ایک شاٹ میں ٹریک بھی نظر آ رہا ہے, پین بھی نظر آ رہا ہے, اور ٹلٹ اپ ٹلٹ ڈاؤن تمام چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. وہ شاٹس کس طرح لیے جاتے ہیں؟ وہ کرین سے لیے جاتے ہیں. کرین کیا ہے؟ اس میں ایک کیمرہ ہوتا ہے, آپ کا کیمرہ وہ پیچ بھی ہو سکتا ہے, وہ سیپریٹ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کا رزلٹ ڈائریکٹ لے رہے ہیں یا وہ صرف اپنی ٹیپ پر ریکارڈنگ علیحدہ سے کر رہا ہے. عام طور پہ آپ نے دیکھو گے جتنے ہمارے سانگس بنتے ہیں ان میں کرین کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے, اور آپ کریکٹر کے بالکل قریب ہیں, وہیں سے آپ ٹریک کرتے ہوئے آ رہے ہیں, آپ پیچھے کی طرف آ رہے ہیں, آپ کا کیمرہ بھی زوم آؤٹ کر رہا ہے. آپ دیکھتے ہیں بہت سا لانگ شاٹ آپ کو ملتا ہے, اور پھر وہی شاٹ کلوز ہو جاتا ہے کہ اس میں آپ نے زوم بھی کیا ہوتا ہے, آپ نے ٹریک بھی کیا ہوتا ہے, اور آپ کریکٹر کے بہت قریب بھی آ جاتے ہیں, بہت دور بھی چلے جاتے ہیں. آپ کو اپورڈ موومنٹ بھی ملتی ہے, آپ کو ڈاؤن ورڈ موومنٹ بھی ملتی ہے. یہ ویریشن آپ کو کرین میں ملتی ہے, جس میں فزیکلی اس میں ایک پلیس بنی ہوتی ہے, وہاں پر ایک کیمرہ مین ہے اور وہ موو کر رہا ہے. جبکہ ایک اور ہمارے پاس اکوپمنٹ اس وقت موجود ہے, وہ ہے جب. جب میں یہ ہوتا ہے کہ یو کین جسٹ سے
کہ دیٹ از اے ریموٹ کنٹرول آف اے کیمرا. کیمرا بہت دور موجود ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ جب ہمارے بڑے بڑے شوز ہوتے ہیں, کانسرٹس ہوتے ہیں, اور ان میں یہ ایوارڈ شوز ہوتے ہیں, ان کے اندر آپ جب بھی یوز کرتے ہیں اور اس کا کنٹرول, اس کے لیورز وہ موجود ہوتے ہیں ایک کیمرہ مین کے ہاتھ میں. کیمرہ دور موجود ہے اور وہ آپ کو ماسٹر شاٹ یا ٹاپ اینگل شاٹ دے رہا ہے, اور اس میں وہی چیزیں جو آپ کیمرے کو قریب سے آپریٹ کر رہے ہیں وہی میکینیکلی اس کو تمام آپریشنس جو ہیں اس کے تمام یوٹیلیٹیز ہیں وہ آپ یوز کر رہے ہیں ریموٹلی. اور دی کیمرا از آلموسٹ 15 to 20 feet high اور یو آر آپریٹنگ اٹ تھرو دی ہیلپ آف اے جب. یہ تمام کیمرہ کی موومنٹس ہیں اور تمام چیزیں ہیں جن پہ آج ہم نے بات کی ہے. اور جسٹ بفور کلوزنگ دس لیکچر کیمرہ کی موومنٹس تھیں اور شارٹس تھے. کیمرہ شارٹ کون کون سے بنا رہا ہے, کیمرہ مین کو آپ کون کون سی موومنٹس بتا رہے ہیں, اور اس سے پہلے ہم نے تھوڑی سی میک اپ پر بھی بات کی. اب نیکسٹ لیکچر میں ہم جس موضوع کی طرف بڑھیں گے وہ ہوں گی کیمرہ کی ٹائپس, اور اس میں ٹیپس کی ٹائپس جو ہم یوز کر رہے ہیں, اور اس کے بعد ہم آڈیو اور جو ہے لائٹ کنٹرول کے بارے میں بھی اپنے نیکسٹ لیکچرز میں پڑھیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.